اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ روزی روزگار میں برکت کے حوالے سے ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی تنگ دستی والے معاملات ہیں انشاءاللہ ان سب سے آپ کو خلاصی نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کریں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یقین جانے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت نہ آئے۔ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں ابھی شروعات میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، نہ اسکپ کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے خاص اجازت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھنا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے عصر کی پوری نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھنی ہے اور 4 فرض دونوں، یعنی کہ پوری 8 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ آپ کی نماز پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، مرد حضرات مسجد کے اندر کریں گے، خاتون اپنے گھر میں ہی کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ کہیں ایسے نہیں بولیے گا کہ خاتون آسمان کی طرف کیسے دیکھیں گی، بے شک سر اٹھائیں گی، تصور میں آسمان لا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کو کرنا پردے میں ہی ہے یہ عمل۔ اور جو مرد حضرات ہیں انہوں نے مسجد میں ہی کرنا ہے اور مسجد کے صحن میں آگے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ چھوٹی سی احتیاط ہے، اس میں لازمی آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان کو 7 مرتبہ پڑھ لیے گا۔ 7 مرتبہ الگ پڑھیے گا اعوذ باللہ اور 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ لوگوں نے الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ محبت کے اوپر ہے کہ اپنے آقا و مولا پہ آپ لوگ کتنی بار درود بھیجتے ہیں، یہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد اب درمیان میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، یعنی کہ اے روزی دینے والے، اے رزق دینے والے، یا رزاقو۔ اس کو آپ لوگوں نے 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو 786 مرتبہ پڑھ لینا ہے اگر ٹائم زیادہ ہے تو، ورنہ آپ لوگوں نے 313 بار پڑھ لینا ہے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اب آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی، اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اپنے سر کو اٹھانے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح یا مسبب الاسباب، اے اسباب بنانے والے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب یہ آپ نے پڑھنا ہے لازمی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ یا رزاقو والا عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ ہو رہا ہے لیکن خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بڑے کمنٹ آ رہے تھے میرے پاس۔ تو اس عمل کو آپ لوگ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرتے رہیں، لیکن اس میں اس چیز کو آپ ایڈ کر لیں کہ آپ لوگوں نے یہ یا مسبب الاسباب، یہ آسمان کی طرف منہ کر کے آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آرام سے پڑھ لیں گے، 3 منٹ میں 4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آرام سے محبت سے اور اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں جلد بازی میں پڑھ لیں، نہیں، محبت میں ایک حسرت بھری نگاہوں میں آپ لوگوں نے اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا رب ذوالجلال تو اسباب بنا دے، تو اسباب بنانے والا ہے، یا مسبب الاسباب تو اسباب بنانے والا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے اسباب۔ یقین جانے اس عمل کو آپ لوگ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو زیادہ قلت ہے، یعنی کہ زیادہ آپ پریشان ہیں، بہت زیادہ تنگ دست ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوگا جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یار آگے چل کے میں پریشان ہو جاؤں گا، وہ لوگ کم تعداد میں کر رہے ہیں، لیکن جن کو لگ رہا ہے کہ یار میں بڑے خسارے میں اور مزید اور خسارے میں جاؤں گا، تو آپ لوگوں نے 786 مرتبہ پڑھ کے اور دیکھیں تعداد کا خاص متعین کریے گا۔ بہت سارے لوگ تعداد کو صحیح طریقے سے گنتے نہیں ہیں، ان کا دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ دھیان لگا کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے عمل، اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو آپ کو دیکھ کے کچھ بول رہا ہے بھاڑ میں ڈالے، اس کو آپ کو ادھر توجہ نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنا وظیفہ کرنا ہے، آپ اپنی الگ دنیا میں آ گئے ہیں، اس تصور کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ بس میرا رب ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اگر یہ عمل کر لیا نا، یقین کریں
آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا رب کس طرح سے اسباب بنائے گا۔ اور جو خاتون ہے، خواتین ہے، دیکھیں آپ لوگ صحن میں اگر ایسا صحن ہے پردے والا تو ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی مرد کی نظر نہیں پڑ رہی آپ پہ، وہ چھت پہ کھڑے ہو کے کہیں آپ کو دیکھ نہ لے، اس طریقے اگر ایسے معاملات ہیں تو آپ لوگ صحن میں آ کے نہیں کریں گے گا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر پردے والے معاملات ہیں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے یعنی کہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کریے، اگر اس طریقے سے آپ کریے تو بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ لوگ گھر میں ہی کریے گا، اپنے کمرے میں ہی کریے گا، اس طریقے سے کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ لگانی کیا ہے، یا مسبب الاسباب۔ اچھا یہ آپ نے صرف اتنے آواز میں بولنا ہے کہ صرف آپ کے کانوں تک وہ آواز چلی جائے، کسی کو پریشان نہیں کریے گا، اتنی ہلکی آواز میں بولیے گا بس آپ کے کانوں تک آواز آ جائے۔ اگر آپ لوگ جلدی میں، مثال کے طور پر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے ان کو، یعنی کہ دکان کھولنی ہوتی ہے، اگر اس طریقے کے کوئی معاملات ہے تو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیے گا، 21 مرتبہ، لیکن دیکھیے گا پڑھنا ضرور ہے آپ نے، یا مسبب الاسباب یہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، آپ کا یہ عمل ہو گیا مکمل۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، تو دعا آپ نے رو کے مانگنی ہے، رونے والی شکل ہی بنا لیے گا، اگر رونا نہ آئے، اول تو رونا آ جائے گا، کیونکہ یہ عمل یقین کرے اتنا محبت والا عمل ہے، اور یہ اس کیفیت والا عمل ہے کہ آپ کی کیفیت یکسر بدل کے رکھ دے گا۔ جب آپ کی کیفیت بدلے گی نا، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بدل جائے گی، آپ لوگ اپنی غلطیوں کو پہچاننے لگیں گے، خود بخود اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے گی، بے فکر رہے اسی ٹائم پر آئے گی۔ تصور آپ کا مضبوط، جتنا مضبوط آپ کا تصور ہوگا، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اس عمل کے اوپر کہ بس میں اللہ کو ندا دے رہا ہوں اور رب بس میری مدد کا رب نے ارادہ فرما لیا، اگر آپ نے یقین کرے اس طریقے کا آپ نے نظریہ بنا لیا نا، آپ چیمپئن ہیں، پھر آپ یوں سمجھے کہ آپ مہینوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ غیب کے پتہ نہیں کون سے خزانے آپ پر آشکار ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یعنی کہ اپنی جیب میں سے آپ کے پیسے بھی گریں گے نا، اٹھانے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنی مال و زر عطا کر دے گا، اتنی دولت عطا کر دے گا۔ رزق صرف ایک ہی چیز کا نام نہیں ہوتا کہ پیسے آتے رہیں گے، عزت بھی آپ کو بہت ملے گی۔ حلال رزق اپنے ساتھ عزت لے کر آتا ہے، اور حرام کا رزق اپنے ساتھ وہ چاپڑوسی، وہ اس طریقے کے معاملات لے کر آتا ہے، عزت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے کہ میری عزت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات۔ اگر آپ لوگ غلط طریقے سے کما رہے ہیں، اللہ نہ کرے ویسے آپ کما رہے ہو، لیکن آپ لوگ غلط طریقے سے کما رہے ہوں گے نا، آپ کے دل کو پتا ہوگا کہ یار یہ بندے پیٹ پیچھے مجھے گالیاں دیتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ایسے پیسے کو نہ پھلنے دیتا ہے نہ پھولنے دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ لوگ خسارے میں رہیں گے، کہاں سے آئے گا پیسہ، گڈیاں بھر کے لائیں گے، اور ایسے ہی آپ لوگ ڈاکٹروں کو، حکیموں کو دے دیں گے پیسے۔ یقین کریں حلال کا ایک لقمہ حرام کے 100 لقموں سے بہتر ہے۔ اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے اچھے ناموں کو آپ پکاریں۔ یوں تو اللہ پاک کے ہر نام اچھے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں اللہ پاک کی جو روزی روزگار کے معاملات بحال کرتے ہیں، جیسے یا حنان و یا منان، یہ بہت زیادہ تھا، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم، اس طریقے سے آپ دعا مانگیے گا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ 3 بار آپ کہیے گا۔ اس کے بعد یا مالک و مولا، یا مالک کریم، یا ذل قوت المتین، تیرے عاجز اللاچار بدکار، ہر طرح سے گناہگار، نہ کسی گنتی میں نہ شمار بندے نے یہ عمل کرا، یہ وظیفہ کرا، بے شک یہ تیری شان کے لائق نہیں تھا، میں اس وظیفے کا حق نہیں ادا کر پایا، میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر پایا، لیکن میں نے کوشش کری، میں نے تھوڑی سی محنت کری، میں نے اپنے دل کو اس الجھن سے نکال کر، اس دنیا داری سے نکال کر میں تیری راہ میں آیا، میں تیرے حضور آیا، تیرے گھر میں آیا، 2 زانو ہو کے بیٹا، اور میں نے یہ عمل کرا، یہ میں نے وظیفہ کرا، اور اس آس میں کرا کہ میرے رب تو میرے لیے آسانی فرمائے گا، اور بے شک تو آسانی فرمانے والا، کیونکہ تو نے تیری توفیق کی تھی جو میں اپنے گھر سے یہاں آ گیا، کہ تیری توفیق تھی۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے یہ لکھ لیں، جو میں نے بولا نا اس کو آپ لکھ لیں، یقین کریں، اور آپ اس کو 2-3 بار پڑھیں گے نا، آپ کی کیفیت بن جائے گی مجھے بولنا کیا ہے۔ یقین کریں اس ٹائم پہ دعا مانگتے ہوئے نہیں پڑھتے رہیے گا کہ حضرت نے کیا بتایا، ایسے نہیں کریے گا۔ یہ دیکھیں یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے، آپ میری بات پہنچائیں گے نا، یقین کریں اللہ پاک میری شاید بیڑا میرا مزید پار لگا دے گا، لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی معاملات ہو، تو یقین کریں اللہ پاک ایسا آپ کو عطا کرے گا، سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، بیل آئیکن پہ بھی پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔